مرزا صاحب نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ جو اپنے مطلب کی بات ہے نا وہ چاہے کسی بھی جگہ سے، چاہے جنوں سے مل گئی نا وہ بھی لے لیے۔ جنات نے نوحہ کیا، ارے تمہارے لیے دلیل جنات ہیں۔ اب جنات کی تقلید شروع ہو گئی جب بابوں کی بات آتی ہے۔ نام ہے بابی، نام ہے بابی، اب جناتی تو ہو گیا نا، کہہ دیا کرو نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مرزا جناتی جناتی۔ اپنے مطلب کے لیے ایک جنوں کا حرام کام تم نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا یار۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے میں نے لوگوں کو ماتم کرتے دیکھا تو اس کا مطلب ماتم جائز ہو جائے گا۔ میں نے جنات کو ماتم کرتے سنا، نوحہ کرتے سنا، اس کا مطلب جائز ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ماتم کرنا بھی حرام ہے اور محرم کے اندر سیاہ لباس پہننا بھی حرام ہے، تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ محرم کے اندر جو ہے نا شہادت حسین پر رونا، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ جنات کا ماتم کرنا بھی کچھ ثابت کیا ہے، تو کچھ اور بھی اس طرح کی ان کی باتیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک اگلا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے اور سیاہ لباس پہننا محرموں میں یہ جائز نہیں ہے، اس کو دیکھنا سننا جائز نہیں ہے، اور مرزا صاحب نے تو اپنے ریسرچ پیپر میں یہ نقل کیا ہے کہ جنات نے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر نوحہ کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس کا اصل، یہ میرے پاس ہے مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر جس کو یہ ہائیڈروجن بم کہتے ہیں، اور یہ اب مرزا صاحب کے اوپر ہی چل چکا ہے اور یہ ان کے خلاف ہی چل چکا ہے۔ یہ اس کے نا صفحہ 30 کے اوپر مرزا صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں، 3 روایات 64 65 اور 66، 64 65 اور 66۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ مرزا صاحب نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ جو اپنے مطلب کی بات ہے نا وہ چاہے کسی بھی جگہ سے، چاہے جنوں سے مل گئی نا وہ بھی لے لیے، اور اگر اپنے خلاف قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے وہ نہیں نقل کی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شروع میں نا مرزا صاحب نے ایک آیت اور ایک حدیث لکھی ہے۔ یقین جانیے میں نے ریسرچ پیپر پڑھا ہے اور مجھے ہر حدیث کے بعد یہ سوچ آئی ہے کہ اگر 72 حدیثیں ہیں نا مرزا صاحب نے نقل کی تو تقریباً 70 کے اوپر یہ آیتیں مرزا صاحب پر فٹ ہوتی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور واضح دلائل آ جانے کے بعد باتوں کو چھپاتے ہیں نا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو جس حدیث کو بھی میں نے پڑھا ہے نا اس کے اندر مجھے سمجھ آیا کہ اس کے بدلے میں بھی مرزا صاحب پر ایک پڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث جو ہے نا کہ جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا پھر اس نے اس کو چھپایا، لگام ڈالی جائے گی قیامت کے روز، اس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ یقین جانیے جس روایت کا بھی مرزا صاحب نے مطلب بتایا نا تو ایک محدث کی بات بتائی ہے اور دوسرے کی چھپائی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مرزا صاحب کو ایسا نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ دیکھیے جی مرزا صاحب نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر نا رونے کی کچھ باتیں نقل کی ہیں اور ان کے اوپر نوحہ کرنے کی باتیں، اور مرزا صاحب نے بڑی چلاکی کے ساتھ حدیث کا اور آیات کا مفہوم بدلنے کی بھی بڑی کوشش کی ہوتی ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں اپنے مطلب کی بات، سیدنا عمار تابعی، یہ صفحہ 30 کی آخری لائن ہے، آخری لائن جس کے اوپر انہوں نے یہ نکل کیا ہے۔ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے فرمایا میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ اب بریکٹ لگا دی مرزا صاحب نے، چونکہ نوحہ تو قرآن سے حرام ہے، نوحہ تو حدیث سے حرام ہے، مرزا صاحب نے بریکٹ لگا دی نوحے کے آگے روتے ہوئے سنا۔ وہ مرزا صاحب نوحہ کرنا اور رونے میں کوئی فرق نہیں ہے، نوحہ کرنے میں اور رونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے جنات کو نوحہ کرتے سنا، تو مرزا صاحب نے بریکٹ لگا کے کیا کہہ دیا؟ روتے ہوئے سنا۔ اب تمہیں زیادہ پتہ ہے یا جس نے سنا اور دیکھا اس کو زیادہ پتہ ہے؟ جو آگے بتا رہی اس کو زیادہ پتہ ہے۔ یہ نوحے کا معنی رونا،
یہ بالکل مرزا صاحب نے یہاں جو ہے ڈنڈی ماری ہے اور یہ حق بات کو چھپایا ہے اور اس واقعے کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ نوحہ اور رونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی وفات پر روئے کہ نہیں روئے؟ کیا کہو گے نوحہ کیا؟ کیا اس کو نوحہ کہہ سکتے ہیں؟ نوحہ کرنا الگ ہے، پیٹنا الگ ہے اور رونا الگ ہے۔ یہ مرزا صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، پہلی بات تو یہ کہتے ہیں نا بریکٹیں، مرزا صاحب نے بریکٹاں، ہاں بریکٹیں واقعات کو بدلنے کے لیے ہیں، ان کے رخ کو موڑنے کے لیے ہیں، حقائق کو چھپانے کے لیے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا، جنات نے نوحہ کیا۔ نوحہ کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، نوحہ کر سکتے ہیں۔ نوحہ یہ ہے کہ اشعار کی شکل میں آپ واقعہ کربلا بیان کریں جو صحیح سند سے ثابت ہے، یا اہل بیت کی شان بیان کریں۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ام سلمہ نے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری والدہ نے جنوں کو حضرت حسین پہ نوحہ کرتے سنا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں۔ ارے تمہارے لیے دلیل جنات ہیں، اب جنات کی تقلید شروع ہو گئی۔ پہلے قرآن بھی آئے نہیں، حدیث آئے نہیں، جنات آئے۔ ہاں ہاں ہاں، چونکہ جنات نے نوحہ کیا تھا اس وجہ سے ہمیں کرنا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جب بابوں کی بات آتی ہے، نام ہے بابی، نام ہے بابی، اب جناتی تو ہو گیا نا، کہہ دیا کرو نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مرزا جناتی جناتی، یہ کہہ دو۔ یعنی اپنے مطلب کے لیے ایک جنوں کا حرام کام تم نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یار ایک جنات کا حرام کام اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے میں نے لوگوں کو ماتم کرتے دیکھا تو اس کا مطلب ماتم جائز ہو جائے گا۔ میں نے جنات کو ماتم کرتے سنا، نوحہ کرتے سنا، اس کا مطلب جائز ہو جائے گا۔ یار یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے؟ لوگوں کو بتاتے ہیں صرف قرآن حدیث، یہ علمی باتیں، یہ معلومات ہے، صرف قرآن اور حدیث۔ یہ اوپر ٹائٹل دیکھو، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث۔ یہ اوپر سب سے اوپر لکھا، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت دلیل ماننے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے یا قرآن اور حدیث کے مخالف عمل ہے؟ اب دلیل کے طور پر کیوں پیش کیا؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اب وہ اپنے بابوں کی بات کریں تو تم ان کے اوپر چڑھ دوڑو، اور صحیح بات ہے چڑھ دوڑو، اور تم جنات کی بات کرو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ جنات کون تھے؟ وہ تیرے لیے دلیل اور حجت ہے۔ پھر اس سے اوپر مرزا صاحب نے جو مقدمہ پیش کیا اور چند باتیں کی وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا ذرا۔ یہ صفحہ 30 کے اوپر ہی نا مسند احمد کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں مرزا صاحب کہ سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمہ اللہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سامان سفر، سامان طہارت کا بندوبست میں کیا کرتا تھا۔ وہ سیدنا علی رضی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوا کے برابر پہنچے نا تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، فرات کے کنارے پر صبر کرنا، فرات کے کنارے پر صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی خاص بات ہو گئی یا امیر المومنین؟ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کیا، کیا آپ کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کسی نے ناراض نہیں کیا، بلکہ ابھی ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے پر قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے تھے،
آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی تھی اور آپ علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پہلے بتا دیا تھا، اور آپ کو جب خبر ملی تو آپ اس وقت روئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، اور ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں، اور ہم الحمدللہ علوی ہیں۔ علوی ہماری یہ نسبت اپنی طرف سے نہیں لگائی ہوئی، یہ ہمارا خاندان چلتا آ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم بھی جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے ہمیں بھی وہ غم آتا ہے، غم دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں یہ کہاں ہے کہ 10 محرم کو خصوصی طور پر، 9 محرم کو خصوصی طور پر، محرموں کے مہینے میں خصوصی طور پر پہلے ہی سوچ کر آنا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، وہاں مجلس لگانی ہے، وہاں بیٹھ کے رونا ہے، نہ بھی رونا آتا ہو تو میں نے رونے کی کوشش کرنی، یہ کہاں ہے؟ وہ ایک تذکرہ ہوا، نبی علیہ السلام نے سنا اور رو پڑے، کیا وہ 10 محرم تھی؟ کیا آپ سپیشل طور پر اس کو سوچ کر یاد کر کے رو رہے تھے؟ اور کیا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آئندہ ہمیشہ اس دن جس دن آپ کو یہ بتایا گیا ہر سال پھر اس کو سوچ کر روتے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی، کیا اس وقت آپ رو رہے تھے؟ کیا اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے؟ نہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ ایک انسان کا والد فوت ہوتا ہے، اس کو جب ہی یاد آتا ہے وہ رو پڑتا ہے، لیکن سپیشل وہ دن بنانا، وہ وقت بنانا اور مجلس لگانا اور اس کے اوپر رونے پیٹنے کے لیے گھر سے تیار ہو کر آنا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا پیار تھا، یہ بات ثابت ہو رہی۔ آپ نے جب سنا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آپ روئے۔ ہاں، اسی طرح کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں سنتا ہے تو آدمی روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ روتے ہیں۔ ہم بھی جب اہل بیت کے تذکرے سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لیکن اس کو اس نہج پر اور اس انداز میں اور اس طرز پر پیش کرنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سنا تو روئے، اس وجہ سے ہمیں بھی 10 محرم کو رونا چاہیے، یہ تو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا، یہ نیکی کا انہوں نے نا بریکٹ میں لگایا، اور برائی سے روکا، تو اس حاکم نے اس حق گوئی کی پاداش میں اسے قتل کر دیا، وہ بھی سب سے بڑا شہید ہے۔ نوٹ مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ صحیح حدیث مبارکہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے، والحمدللہ والحمدللہ۔ یہ بات اب سمجھیے گا، ایک ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شہید ہیں یا نہیں؟ بالکل شہید ہیں۔ کیا ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا یا نہیں؟ کیا گیا۔ اللہ ان کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے، ان کو اللہ اس مقام پر پہنچائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہم ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حدیث سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ان کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اب سمجھیں، اس حدیث میں کہا گیا کہ کسی شخص نے ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس نے اس حق بولنے کی پاداش میں اس کو قتل کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حاکم کے پاس پہنچے تھے؟ کس حاکم کے پاس پہنچے تھے؟ کیا وہ یزید کے پاس پہنچے تھے؟ ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کس حاکم کو جا کر نیکی کا حکم دیا تھا؟ کس حاکم کو جا کے برائی سے منع کیا تھا؟ اور کس حاکم نے قتل کیا ہے؟ نہ وہ یزید کے پاس پہنچے، نہ اس کو جا کر نیکی کا حکم دیا، نہ اس کو برائی سے منع کیا، اور نہ یزید نے قتل کیا۔ تو حاکم نے تو نہ قتل کیا، نہ انہوں نے نیکی کا حکم دیا، نہ برائی سے روکا، تو یہ حدیث ان کے اوپر کیسے فٹ ہو گئی؟ اگر کوئی کہنے والا کہے چلو جی بڑے حاکم نہیں تو جو وہاں کا گورنر تھا اس کو تو کیا تھا نا، تو یہ بھی نہیں کیا۔
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास आप पहुंचे ही नहीं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो वहां का गवर्नर था ना, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ा, हमारे सरदार सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो कूफे और बसरे के गवर्नर के पास भी नहीं पहुंचे। तो ये हदीस उनके ऊपर कैसे फिट होगी? अगर ये कहा जाए कि उन्होंने नेकी का हुक्म दिया था, बुराई से मना किया था और उसकी पदाश में हाकिम ने उसको कत्ल किया था, तो पहले ये साबित करना होगा किस हाकिम के पास पहुंचे, उस हाकिम का नाम बताया जाए और उसको क्या नेकी का हुक्म दिया और क्या बुराई से मना किया, किस बुराई से मना किया, और फिर उसने उसको कत्ल उसके जुर्म में किया। ये 4 बातें जो इस हदीस में है पहले साबित की जाएं, फिर ये कहा जाए कि इसकी बड़ी मजबूत दलील है। सिर्फ कह देने से, लिख देने से तो नहीं ना बन जाती। हम ये समझते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर थे, हम ये समझते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मजलूमाना शहीद किया गया, हम ये समझते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जुल्म हुआ, अल्लाह उन जालिमों को तबाह बर्बाद करे। लेकिन एक हदीस का उनके साथ ताल्लुक नहीं, ऐसे ही फिट करके बस ऊपर लिख देना कि ये बड़ी मजबूत दलील है, वो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। तेरे अल्हम्दुलिल्लाह कहने से तो ऐसे नहीं होगा ना। हाँ, वो शहीद ज़रूर है, लेकिन ये हदीस उनके ऊपर फिट नहीं होती। और ये बात याद रहो, मिर्ज़ा साहब ने दर हकीकत हुसैन रज़ी अल्लाह को सैयदुल शुहदा बनाना मकसूद नहीं है। यहाँ से दर हकीकत हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया है। इसी तरह हुब्बे हुसैन नहीं है, दर हकीकत बुग़्ज़े यजीद है। यानी यहाँ ये कहना साबित करना चाहते हैं कि यजीद ने मरवाया था, चूँकि वो हाकिम था, चूँकि इन्होंने नेकी का हुक्म दिया था, चूँकि उसको बुराइयों से मना किया था, उसने उस जुर्म के अंदर कत्ल करवाया। ये सारा मुकदमा यजीद पर डालना चाहते हैं, जो कि डाला नहीं जा सकता, जो कि साबित ही नहीं है, जो कि हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, इसकी कोई दलील ही नहीं है। हम मिर्ज़ा साहब को चैलेंज करते हैं और मिर्ज़ा साहब की पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करते हैं कि कोई एक शख्स, मिर्ज़ा, इंजीनियर या उसके कोई मानने वाले, ये 4 बातें इस हदीस में आई हैं कि किसी शख्स ने हाकिम को, पहली बात हाकिम को नेकी का हुक्म दिया, दूसरी बात और बुराई से मना किया, और उस हाकिम ने उसके जुर्म की पदाश में, हक गोई के पदाश में उसको कत्ल किया। ये 4 बातें। आदमी ने हाकिम को नेकी का हुक्म दिया, बुराई से मना किया, और उस हाकिम ने उस हक गोई की पदाश में उसको कत्ल किया। ये 4 बातें मिर्ज़ा साहब ने जो इस हदीस में कही हैं, वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताए, किस हाकिम को किस नेकी का हुक्म दिया, किस बुराई से मना किया, और किस हाकिम ने उसको कत्ल किया, इस हक के बिना पर। अगर वो बयान कर दें तो हम मिर्ज़ा साहब की 100% हिमायत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात हकीकत के बरखिलाफ़ है। जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन हक़ाइक़ अपनी जगह पर। मिर्ज़ा साहब कहते हैं एक बड़ी प्यारी बात है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं एक बड़ी प्यारी बात है, गोल्डन कलिमात है कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं। मिर्ज़ा साहब बार बार कहते हैं इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं। हम भी मिर्ज़ा साहब को कहते हैं अब इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं। मोहब्बत अपनी जगह पर, एहतराम अपनी जगह पर। हम ये कहते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह शहीद हुए, जन्नत ये आदमियों के सरदार हैं, नवासे रसूल हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खुशबू हैं, हमारी भी खुशबू हैं, लेकिन इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं। ये हमने आपको इल्म का चैलेंज दिया है, आप इसको साबित करने की कोशिश करें।